بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر۔ ناظرین، آئی ایم ایف کی شرائط بہت سخت ہیں، نظر ثانی کے بارے میں غور ہو رہا ہے اور نرمی کے لیے زور بھی دیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے یہ کہہ دیا ہے واضح طور پر، جبکہ اس سے پہلے بھی آئی ایم ایف کی شرائط کے حوالے سے اور ان کے سے پیکج لینے کے حوالے سے بیل اور جو پیکج لیا جا رہا تھا اس پر کافی تنقید بھی کی گئی تھی، جبکہ کچھ معاشیات دان ہیں جو یعنی کہ ماہر ہیں معاشیات کے، انہوں نے بھی تنقید کی تھی اور بعض جگہ پر اپوزیشن کی جانب سے تنقید کی گئی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم کشکول اب توڑ دیں گے، کشکول نہیں اٹھائیں گے، ہم بھیک نہیں مانگیں گے، مگر کچھ عرصے کے بعد ہی آئی ایم ایف سے رابطہ کر لیا گیا اور ان کی جانب سے جو پالیسیز دی گئی تھی ان پر گاہے بگاہے عمل ہوتا ہوا بھی نظر آیا، جس میں کبھی بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا جاتا رہا، مہنگائی کی شرح میں اضافہ دن بدن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر موجودہ صورتحال کی بات کریں تو گزشتہ 14 ماہ میں اس وقت مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، جبکہ حکومت تو بہت بڑے بڑے دعوے کرتی رہی کہ ہم غریب عوام کو ریلیف بھی دیں گے، مہنگائی کی شرح بھی کم کریں گے اور جتنی بھی بنیادی سہولیات ہے وہ ہر ایک شخص کو بآسانی میسر آ سکے گی، مگر اب کی صورتحال دیکھیں تو بالکل ہی اس کے ڈیفرنٹ نظر آتی ہے، بالکل ہی برعکس اس کے نظر آتی ہے۔ اسی سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہوا ہے پاکستان کے نام پر دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب نے۔ سجاد میر صاحب، وزیر خزانہ ہم نے بدل لیے، ہم کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس بھی نہیں جائیں گے، اب پھر سے شوکت ترین صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آئی ایم ایف کی شرائط ان کے بارے میں اب وہ جو ہے غور کر رہے ہیں، یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ جی دیکھیں جی، بات ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوائد کیا ہیں تو میں لاکھوں گنا سکتا ہوں۔ انہوں نے ریلوے لائن بنائی، انہوں نے آباشی کا نظام بنایا، انہوں نے ڈاک خانے کا وہ سسٹم بنایا جو شیر شاہ سوری کے بعد جس کا کچھ تصور بھی اس ملک میں نہیں تھا، اس کو لے کے آگے بڑھے، سڑکیں بنائی، ہمارے کارخانے چلنے لگ گئے، وہ جو کھجیوں پہ ہم کپڑا بنا کرتے تھے وہ ختم ہو گیا، اس کی جگہ کارخانے لگے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، آرگنائز فوج بنا کے دی ہمیں، جو بھی چاہے دلے۔ لیکن جب آئی ایم ایف کے مسئلہ آتا ہے تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوا تھا جب یہ لڑائی ہو رہی تھی پاکستان میں، سیاسی دنگل تھا کہ کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا ہے، تو ایک گروہ بڑی واضح طور پر یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف کی طرف جانا ہوگا اور ہمیں سی پیک سے منہ موڑنا ہوگا۔ دوسری طرف ایک درا یہ کہہ رہا تھا کہ سی پیک نے ہماری جو ترقی کی رفتار ہے اس کو 5.5-6% کر دیا اور 7% تک لے جا سکتی ہے، ہمیں اسی بیسس کو آگے بنانا پڑے گا۔ میں اکنامیکلی بات نہیں کرتا، لیکن رزلٹ یہ تھا کہ اس کے نتیجے کے طور پر بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ ہمیں اپنی جو ڈیولپمنٹ کا ایک شرح نمو ہم نے 5.5 رکھی اور 7 رکھنا لازمی ہے، وہ اسی طریقے سے عمل ہوگا۔ جبکہ آئی ایم ایف نے ایسی شرائط رکھی کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں شاید اتنی کڑی شرائط کسی ملک پہ آج نہیں کی گئی، اور وہ ساری شرائط وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو بڑھا دیا۔ شوکت ترین نے تو آپ ہی کہا تھا کہ اس طرح سود اتنی بڑھا دی، روپے کی قیمت کو ہم نے اتنا کر دیا اور ساری چیزیں ایسی کرتی ہیں کہ جس کے طور پر ہماری معیشت بیٹھ گئی۔ وہ درست کہتے تھے یا غلط کہتے تھے، لیکن اس نے تجارت سنبھال کے ہی چارج دیتے سے سب سے پہلے بات کی کہ ہمیں شرح نمو 6 سے 7% کرنا پڑے گا۔ کیسے کریں گے یہ مجھے بھی نہیں پتا، جب وہ ان کا کیا نتیجہ ہے، لیکن یہ بات لازمی ہے کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اور شرح نمو کو بڑھانے کے لیے آپ کو آئی ایم ایف سے جانچ چھڑانا پڑے گی، اور یہ وہ بات ہے جو لگتا ہے کہ اب سامنے کھل کر آ رہی ہے، اس پر سوچ بچار ہو رہی ہے، رستہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ان کے بیانات آ رہے ہیں، شوکت ترین صاحب نے آتے ہی کہا تھا، اس سے پہلے بھی ابھی انہیں یہ نہیں ملی تھی وزارت، تو اس سے پہلے بھی انہوں نے بیان دیا تھا اسی حوالے سے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہے وہ آئی ایم ایف سے باہر نکل رہی ہے یا کہ ابھی تک ادھر ہی کھڑی ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے ان کا؟ دیکھیں باہر نکلے گی تو کیسے نکلے گی، اور جو شرائط انہوں نے پہلے مانی ہوئی ان سے کیسے جانچ چھڑائے گی، چھڑانا تو پڑے گا، اور اگر وہ چھڑائے گی تو متبادل حکمت عملی کیا ہوگی، اور وہ متبادل حکمت عملی کیا 6 سے 7% شرح نمو دے سکے گی؟ اگر دے سکے گی تو اس کا ایک مفہوم ہے، مطلب ہے، اور اس سے ہم مطمئن ہو سکتے ہیں کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان ترقی کی دور میں آگے بڑھے، لیکن وہ منصوبہ بندی ہے کیا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک تذبذب کا شکار ہے حکومت بھی، ایک تذبذب کا شکار ہے ہمارے منصوبہ ساز بھی، اور وہ کیا رستہ اختیار کریں گے، کس طرف جائیں گے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آغاز میں جو پہلے رضا داؤد نے کہا تھا، رضا داؤد کس کا نمائندہ ہے، اس نے کہا تھا 1 سال کے لیے موقع کر دو سی پیک سے،
میں تو سی پیک کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک سی پیک کا ایک IMF تھا، اور آپ نے کیا کیا، آپ نے 100 پیاز بھی کھائے، 100 جوتے بھی کھائے. آپ نے کبھی 2 ارب ڈالر ایک سے مانگا، کبھی 3 ارب ڈالر دوسرے سے مانگا، کبھی 4 ارب ڈالر کے لیے گول چوتھے سے پھیلایا، اور آخر کیے IMF کے پاس چلے گئے. سارا کچھ کیا، پیاز بھی کھائے اور جوتے بھی کھائے، نتیجہ کیا نکلا؟ اور شرح نمو پوائنٹ یعنی کہ 1% بھی نہیں رہی، مائنس کچھ چلی گئی. یہ جو کمال کیا ہم نے اپنی معیشت کے ساتھ، یہ دنیا میں شاید بہت کم ملکوں نے کیا ہوگا، اور شاید IMF کے ساتھ، IMF نے دنیا کے کسی ملک کے ساتھ بہت بہت سلوک کیے. پاناما ریاست کے ساتھ بہت سلوک کیے ان لوگوں نے، اور وہاں پہ کیا کھیل کھیلے کتابیں لکھی جا چکی ہیں. یہ معاشی دہشت گرد آدمی معاشی دہشت گرد کے نام سے ترجمے ہوئے ہیں اور ناموں ترجمے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو صورتحال پیدا ہوئی پاکستان میں، اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی، کوئی مثال ہی نہیں ملتی. جس طرح معیشت کو خود اور ہم اب کہتے ہیں کہ ہم نے جناب کمال کر دیا ہے، ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ہم نے 2.5 سال میں بہت تیر مارا ہے. یہ میرے خیال میں ایسی باتیں ہیں جس کو کچھ نظر انداز. میر صاحب، اگر یہ IMF کے پاس نہیں جاتے تو کتنی مشکلات نہیں گھر سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو اپنے گزشتہ پروگرامز میں بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور ہے جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، اور وہ بھی قرضے لے کر چلا رہی ہے، اپنی معیشت کو سٹینڈ کیا ہوا ہے، تو پاکستان میں کیوں اتنا؟ نہیں، جیسے یہ آپ کو فیصلہ کرنا تھا کہ آپ کو کہاں کھڑا ہونا ہے. $500 بلین کی آپ کو ضرورت کی، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں. اب سماج کو کوئی شاید صدیقی یا ایسے صاحب ہوں تو بتا سکتے ہیں اتنی ضرورت تھی. وہ آپ کو یہاں IMF سے مل سکتا تھا، جہاں آپ کو اس سے مل سکتا تھا سی پیک سے. آپ نے IMF سے مانگا، IMF سے ملنے کے بعد جو توقع تھی آپ کو کہ اس کے بعد انویسٹمنٹ آئے گی، صنعتیں لگیں گی، لوگ بہت سا کام کریں گے، بہت سے معاملات آگے بڑھیں گے، ادھر آئے پانی لگے گی گوادر کے پاس، فلاں جگہ یہ ہو جائے گا، اور لوگ لائن بنائے کھڑے ہیں، آ جائیں گے اور کام. کیا ہوا؟ اس کا مطلب خواب و خیال تھا اور افسانہ تھا اور کچھ نہیں تھا. ہمیں دکھایا گیا. جب نواز شریف اسپیکنگ گئے تھے تو وہاں ان کے ساتھ ایک طرف وہ تھے، دوسرے طیب زبان تھے. ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ اس کے بعد نواز شریف نے پوچھا کیا خیال ہے، تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یہ ان سے ہضم ہونے والا نہیں. اور وہی ہوا کہ جب وہ سعودی عرب پہنچے تو سعودی عرب میں جو عالم اسلام نے بہت عمدہ تقریر کرنی تھی، اور جو تقریر کی تیاری بھی وہ کر رہے تھے کرنے کی نواز شریف، وہ تقریر ان کو نہیں کرنے دی گئی. پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا جناب، آپ کو آنکھ سے دکھا دی گئی. اور اس کے بعد اقتدار چھپ گیا، اور اقتدار میں نہیں کہتا کہ جن کو دیا گیا وہ IMF کے ایجنڈے کے مطابق دیا گیا، لیکن یہ ہوا کہ IMF نے بڑے طریقے سے ہماری معیشت سے قبضہ کر لیا، ہمارے معاملات کو ایک طرح سے سمیٹ کے اپنی گود پہ ڈال دیا. تو میر صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت کے یہ دعوے تھے مہنگائی کنٹرول کر لیں گے، اجلاس پہ اجلاس بلائے جاتے تھے، بیٹھک پہ بیٹھک ہوتی تھی، کیوں نہیں کنٹرول کر پائی؟ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ جو شوکت ترین نے ایک ہی طرح کہا تھا کہ ہماری معیشت کو تباہ کر دیا، شرح سود بڑھا دی گئی، ڈالر کی قیمت میں فرق ڈال دیا گیا، اور یہ 2 اقدامات نے ہی ہماری معیشت کو تباہ کر دیا. آپ کہتے ہیں قرضے دگنے ہو گئے، 1.5 گنا ہو گئے. اب جو ہمارے پاس 100 روپے کا قرضہ تھا وہ ڈالر کی قیمت کم ہونے کے بعد 160 روپے کا ہو گیا. ایک سیدھا فارمولہ ہے، آپ لے نہ لیں قرضہ آپ نے بڑھا دیا گھر بیٹھے ہوئے. اور جی ہمارے، اور وہ کہتے ہیں جی انہوں نے مسلسل طور پر ڈالر کی قیمت کم رکھا ہوا تھا. ابھی رکھا ہوا تھا کم قیمت اس نے، لیکن اس کے نتیجے کے طور پر ہم مہنگائی تو قابو میں تھی، ہمارے ہاں ہمارے قرضے تو قابو میں تھے، ہمارے ہاں ڈیٹ سروسنگ تو قابو میں تھی. دیکھیے یہ سارے وہ معاملات ہیں جس پہ بڑی طریقے سے غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے IMF کو ملک بیچ کر ایسی کر دیا، یہی میں کہہ سکتا ہوں. اچھا سجاد بھائی صاحب، وہ یہیں پر رکے نہیں، انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ سرکاری جو ملکیت ہے کہ وہ ادارے جنہیں حکومت پبلک سیکٹر میں چلا نہیں پا رہی، ان کی نجکاری کر دی جائے گی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یا واحد حل یہی ہے نجکاری کر دی جائے؟ دیکھیں نجکاری کا مسئلہ آج سے نہیں ہے، برسوں سے چل رہا ہے. جب سن 90 کے قریب بے نظیر آئی تھی تو بے نظیر نے پہلے بینک کو نجکاری کرنے کا اعلان کیا تھا. لوگوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا تو رویہ یہ تھا کہ وہ نیشنلائزیشن کی حامی تھی، بینکوں کو انہوں نے نیشنلائز کیا تھا، یہ کیسے نجکاری کریں گے. لیکن جب نجکاری کا عمل چل پڑا، جس کو سیکولرزم کہتے ہیں یا ریگنزم کہتے ہیں،
تو پھر وہ پروسیس نہ نواز شریف نے روکا نہ کسی اور نے روکا. صحیح. ایک بنا بنایا ایک منصوبہ تھا جس نے ہمارے ہاں آزاد معیشت کی بنیاد رکھی. اتنی آزاد معیشت کی کہ انڈیا کے اس وقت منموہن سنگھ سے وزیر خزانہ, انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہی کام چلتا رہا تو پاکستان اتنا آگے نکل جائے گا کہ ہم پھر اس کا پیچھا نہیں کر سکیں گے. ہوا الٹا, انڈیا نے ہمارے فالو کیا, وہ آگے نکلتا گیا اور ہم منہ دیکھتے رہ گئے. تو ساری باتیں معیشت کو چلانا, اس کو لے کے آگے بڑھنا, یہ بڑی سمجھداری کا معاملہ ہے, شاید جس کو ہم عمل نہیں کر سکے جس پر, اور جس پر ہم نے بہت کوتاہیاں کی, بہت غلطیاں کی. صحیح. ہمیں اور بھی گفتگو کرنی ہے جی, اور بھی کچھ موضوعات ہیں, کچھ خبریں ہمارے پاس ہیں جن پر آپ کی رائے لیں گے میرے ساتھ, مگر ایک بریک کے بعد ہی ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. میر صاحب, مجھے بات کرنی ہے کچھ کراچی کی, جہاں پر NA-249 ہے, ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست ہے, مفتاح اسماعیل صاحب نے کی تھی, وہ منظور کر لی گئی ہے. اس پر تو الگ سے بات کروں گا, مگر اس سے پہلے میں آپ سے بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, اتنے سروے ہوتے رہے جس میں نون لیگ آگے نظر آ رہی تھی, ان کے بعد کچھ PTI, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی, یا اس طرح کے سروے ملے جلے تھے, یعنی کہ جو ٹاپ کی پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہی ہمیں نظر آئیں, مگر مسلم لیگ نون آگے نظر آ رہی تھی موسٹلی سروے میں. یہ اپسیٹ کیسے ہو گیا, کیا سمجھ لگی آپ کو اب تک اس سے؟ دیکھیں, یہ صوبائی حکومتیں جو کام کر سکتی ہیں وہ انہوں نے کر دکھایا ہوگا, یہی کہہ سکتا ہوں میں. اور پیپلز پارٹی, اگر پنجاب میں بھی ڈسکا الیکشن بھی تو دیکھیں نا جی, پھر ہاں, لیکن پنجاب کو یہ کام پیپلز یعنی کہ کراچی کے اندر نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کراچی میں ایک تو ان کا ہولڈ نہیں ہے, پھر یہ سیٹ ایک بار ان کو بس خودکل میں مل گئی تھی, عبد القادر پٹیل دے گئے تھے, ورنہ یہ سیٹ ان کی ہے نہیں. اور سب کو اندازہ ہے کہ اس سیٹ پر جاج شفیع سے لے کر آج تک جو ہے نا اثر اس میں مسلم لیگ کا رہا ہے, مسلم لیگ نون کا رہا. اس لیے نہیں کہ مفتاح اسماعیل بہت مضبوط کینڈیڈیٹ تھے, وزیر خزانہ تھے, بلکہ اس لیے کہ یہ مسلم لیگ کی سیٹ تھی, جاج شفیع جیتے تھے. اس کے بعد شہباز شریف چند سو ووٹوں سے ہرائے گئے میں کہتا ہوں. ایسی سیٹ پر جیتنے کی کوشش کرنا اور جیت کا عمل دکھانا, یہ کوئی پیپلز پارٹی کو کوئی اچھا پیغام نہیں دیتا. رہ گئے PTI, تو PTI کے لیے یہ سیٹ ہے ہی نہیں. PTI کے لیے کراچی میں بس وہ فٹکل پر جتنا مل جائے گا اس کو مل جائے گا, جہاں پاکستان کیا مصطفیٰ کمال کی پارٹی کو پر چل گیا, ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے, اور باتیں ہیں اور کام کچھ نہیں ہے, رد کچھ نہیں ہے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ ابھی تک پرانی MPM کو ختم کرنے کے لیے جو بھی بندوبست ہوئے ہیں اس پر کوئی پارٹی. میر صاحب, اور مصطفیٰ کمال صاحب تو بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے, انہیں بڑے انعامات بھی نوازے جاتے رہے ہیں, آپ کو بھی اچھی طرح سے یاد ہے, آپ بھی کراچی رہ گئے. دیکھیے میری رائے اس بارے میں بڑی مستعد ہے. تو مصطفیٰ کمال جس طرح کے ایڈمنسٹریٹر تھے وہ سب کو معلوم ہے, وہ ایک کونے میں کھڑا کر دیے کرتے تھے الطاف حسین کو, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی چائنا کٹنگ اور وغیرہ وغیرہ ساری باتیں ہوئی انہی کے زمانے میں ہوئی. یہ کوئی ایسی شہرت کرنا وہ الگ بات ہے, اس سے ہم بحث سے پڑھنا نہیں چاہتے. دیکھیے, میئر ہوا ہے کراچی کا پہلا عبدالستار افغانی, غریب آدمی, جوتوں کی ایک دکان سے سیلز مین, 600 روپے تنخواہ. میں نے دیکھا ہے اسے لوگوں کے پاؤں میں جوتے پہناتے ہوئے اور صبائی کرتے ہوئے. اور جب اس کا بیٹا ایک چھت سے گرا, اسپتال میں لایا گیا, سول اسپتال میں, تو انہوں نے کہا کہ اس کا وہ کسی کی اسکین کرنا ہے, 2200 روپے چاہیے تھے, تو وہ عابدہ سے ہو کر دیکھنے لگ گئے. آج یوسف تھے اس وقت وزیر, انہوں نے کہا کیا بات ہے, انہوں نے کہا میرے پاس تو 2000 روپیہ نہیں ہے. وہ ساری زندگی اسی گھر میں رہے, لیاری میں رہے, بری حالت میں رہے. اس کے بعد نعمت اللہ خان وزیر بنے, اور نعمت اللہ خان نے وہ کام کیا کہ مشرف نے کہا کہ میرا بس چلے تو میں آپ ہی کو میئر بناؤں, لیکن یہاں کی سیاست مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی. فاروق عبدالستار آئے, وہ اس طرح ڈلیور نہیں کر سکے, وہ MPM سے ٹریڈیشنل انداز میں کرتے رہے. اس کے بعد جب ان کا باری آئی مصطفیٰ کمال کی, تو MPM نے طے کیا کہ ہمیں کچھ ڈلیور کر کے دکھانا ہے, اور اس کے لیے خاص طور پر جو شرف نے یہ کوشش کی کہ کچھ نام بنے MPM کا. وہ اپنا اس شہر کو میں اپنی پارٹی بنانا چاہتے تھے شرف صاحب, تو انہوں نے کہا کہ کچھ کام کریں, کر کے دکھائیں, اور اتنا فنڈ دیا جس کی کوئی انتہا نہیں. اب اس کا تجزیہ کیا جائے کہ کیسے انڈر پاکٹ بنے, کیسے اوور ہیڈ بنے, کیسی پلاننگ ہوئی, کیسی منصوبہ بندی ہوئی. ایک ہی بارش نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا.
اور جو آخری وقت تک جو انڈر گراؤنڈ سیول سسٹم بنا تھا اس نے کچھ تھوڑا بہت بچایا، وہ یہ بیچارے نعمت اللہ خان بنا کے چلے گئے. ہم لوگ پتہ نہیں اس بات کو فالو نہیں کرتے، اس کو لے کے نہیں چلتے، تو سمجھتے نہیں اصل صورتحال کیا ہے. یہ صورتحال سمجھی جائے. مصطفیٰ کمال آئے کس طرح سے؟ دبئی میں کیا کر رہے تھے؟ دبئی سے آئے تو کیا آ کے انہوں نے کیا؟ نعرے لگاتے ہوئے آئے، گھر میں آئے، رات کو صبح اٹھے میں آ گیا ہوں. آپ صبح ایسے کون آتا ہے؟ سارے مقدمات ختم ایسی تیسی، اور اس کے بعد چلو آگے چلو. یہ ساری سیاست جو کراچی کی کی گئی میں کہتا ہوں، جس سے بھی کی ہے، جیسے بھی کی ہے، اور جس سے بھی مثال نکلی ہے، یہ کوئی کچھ دوبارہ عمل نہیں ہے. اور اس عمل کو اچھا، یہ جو 6 مئی کو دوبارہ سے کاؤنٹنگ ہونے جا رہی ہے، جسے ری کاؤنٹنگ، پی ٹی آئی تو کہتی ہے جی ری پولنگ ہو جائے، مگر دوسری جماعتیں ہیں جیسے نون لیگ ہے، افطار اسماعیل صاحب نے درخواست دی تھی، وہ ری کاؤنٹنگ پہ ہے اور اتنا مارجن بھی نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو ان کے 16,156 ہیں، جبکہ پی ایم ایل این کے ہیں 15,473. یہاں پر تو اپسیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مگر یہ آپ بتائیں کہ ری پولنگ سے فائدہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کسی کو فائدہ ہوگا یا وہی رزلٹ رہے گا جو پہلے تھا؟ یہ امپورٹنٹ نہیں، لیکن یہ بات ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے یہ بات بھی مان لی ہے کہ ری پولنگ ہونی ہے یا ری کاؤنٹنگ ہونی ہے یا کچھ بھی ہونا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خرابی ہوئی ہے، اور خرابی ہوئی ہے، اور خرابی کو دور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سٹینڈ لے رہا ہے. ابھی اتنی بات ہی بہت امپورٹنٹ ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے. جبکہ ہم اصلاحات بھی کرنا چاہتے ہیں، ریفارمز بھی کرنا چاہتے ہیں، اس میں اتنی بات کا سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ کچھ خرابیاں ہوئی ہیں اور خرابیوں کو دور کرنے کا انڈیا بھی موجود ہے. اچھا سجاد مرزا، پھر انتخابی اصلاحات کی آپ نے بات کی ہے، فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی وہ مشین دیکھی نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا اپوزیشن والوں نے، یعنی کہ نون لیگ والوں نے. کیا انتخابی اصلاحات کی بحث ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے یا کہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، یعنی کہ ان کو بھی ایک فواد چودھری تو بادشاہ آدمی ہے، وہ مشین ہندوستان میں دیکھ لی گئی تھی. اور ایسی مشینیں کیا کرتی ہیں، وہ شاید پاکستان باتیں بڑی سیدھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ مشین اے ٹی ایس کیا وہ بنائی تھی پچھلی بار، وہ بھی الیکٹرانک آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا. ہاں تو کیا ہو گیا تھا؟ اگر آپ سارے کا سارا الیکشن نہیں وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اس کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا، کچھ اور کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ سے کرنے کا طریقہ نہیں ہے، الیکشن کمیشن کرے، پھر اس کی گارنٹی دے کے وہ ٹھیک کرے گی. جیسے ہم عام طور پر بایو میٹرک پہ کہتے ہیں کہ انگوٹھے کے نشان سے یا کسی نشان سے آپ کسی کی شناخت کریں، اور بھائی میرا انگوٹھا تو آتا نہیں ہے، میرا ہی نہیں ہے، مجھ سے یعنی کہ پاکستان کی آبادی کے جو سینئر سٹیزن ہیں وہ بڑا مشکل ہو جاتا، بالکل ان کے انگوٹھے نہیں آتے. جی جی. تو یہ میرا خیال ہے کوئی عقل کی بات کرنی چاہیے. مشینیں بہت کچھ کر سکتی ہیں، ارے انسان خرابی کر سکتے ہیں تو انسانوں کی بنائی ہوئی مشینیں. وہ فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں، بلکہ یعنی کہ پی ٹی آئی بلکہ حکومت کو وہ تو کہتے ہیں جی 20 منٹ میں رزلٹ آ جائے گا، وہ رات کو 12-1-2 بجے تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، فوری طور پر رزلٹ آئے گا، بس ٹھیک ہے. بھائی وہ تو کہتے ہیں کہ چٹکی بچاتے چاند نظر آ جائے گا اور عید ہو جائے گی. ان کا کیا ہے؟ کسی نے اچھا سوال ان سے پوچھا تھا کہ اگر 2.5 سال آپ رہ گئے تو کیا چاند کی سیر ممکن ہوگی؟ آپ کرائیں گے؟ تو منہ دیکھنے لگ گئے. تو یہ تو چاند کی سیر بھی کرنا چاہتے ہیں اور چاند کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں یہاں سے، اور پتہ نہیں کیا کیا خواب ہے ان کے. کچھ کرنا چاہیے. اچھا، حکومت بیانات کی حد تک تو میر صاحب بالکل ویلنگ لگتی ہے کہ اپوزیشن بیٹھے ہمارے ساتھ انتخابی اصلاحات کے لیے. اپوزیشن کیا بیٹھ جائے گی یا حکومت انہیں لے آئے گی ٹیبل پر بٹھانے کے لیے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے؟ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کچھ سچ مچ الیکشن ہونے ہیں، صحیح طور پر ہونے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو ریئلائز کرنا ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ صاف اور شفاف ہو گئے. یہ تو بلاول نے بھی گزشتہ روز کہہ دیا جی ان کو سائڈ پہ رکھیں، یعنی کہ انٹرفیئر ان کا نہیں ہونا چاہیے. کن کا؟ یعنی کہ یہ جو لگا دیتے ہیں سیکیورٹی پہ لگا دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کو، وہ باکسز وغیرہ کا وہ سارا کچھ. تو کس کو بنایا جائے؟ وہ جو کراچی میں آپ نے اب بنایا تو اس کو بنایا جائے. بھائی ہم عجیب و غریب لوگ ہیں. ایک زمانے میں کہتے تھے کہ عدالتوں کی نگرانی میں کرایا جائے، پھر ہم نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کیا فخار چودھری کے لگائے ہوئے لوگوں کی الیکشن ہے. پھر ہم نے کہا کہ فوج کی نگرانی میں کرایا جائے، پھر ہم نے کہا فوج کی نگرانی میں کرنے ہونے سے یہی خرابی پیدا ہوئی ہے. پھر ہم نے کہا کہ اب فوج اندر نہیں رہے گی، باہر رہے گی، لیکن انڈیپینڈنٹ الیکشن کرایا جائے. تو بھائی نیت ٹھیک کریں، اختیارات پورے دیں، اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں. اس کا کیا طریقہ ہے؟
کہتے ہیں کہ ہمارے الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات جو ہیں وہ زیادہ ہیں انڈیا کے الیکشن کمیشن کے ساتھ. ان اختیارات کو استعمال کرنے کا کوئی بالکل حق دیں, طریقہ دیں, شاید صورتحال زیادہ بہتر ہوگی اور شاید زیادہ بہتر ہوگی. اچھا, انتخابی اصلاحات کی تو بات کر لی ہے, میں بالکل شارٹ سے ایک دو اور پوائنٹ آف ویو آپ سے یعنی کہ آپ کا رائے لینا چاہ رہا ہوں کہ جو صورتحال پاکستان میں خاص طور پر چل رہی ہے, مگر اس وقت میں چلتا ہوں ذرا تھوڑا سا آگے کی طرف جہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہے. 4 روزہ دورہ پر سعودی عرب گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں کچھ خبریں گردش کر رہی تھیں, وزیر خارجہ صاحب کا ایک بیان آیا تھا تو معاملات بڑے گمبھیر سے ہو گئے تھے تعلقات کے حوالے سے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں جی, خطے کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور سعودی عرب میں وزیر اعظم کا جانا امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت, بلکہ وہاں آرمی چیف کا جانا امپورٹنٹ ہے. سعودی عرب سے ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور ان تعلقات کی بہت اہمیت ہے. صحیح. اور اگر اس میں کچھ خلل پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت دور رس ہوتا ہے. اب اس میں سعودی عرب بھی ایک بڑے دوراہے پر ہے. امریکہ نے کہہ دیا کہ حوثیوں کے خلاف اپنی یہ کاروائیاں بند کریں. امریکہ نے کہا کہ نہیں کہا, لیکن سلمان نے جو ہے محمد بن سلمان نے اب یہ بات کا تاثر دیا کہ وہ ایران سے اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. ساری صورتحال بتاتی ہے کہ خطے کی صورتحال بدل رہی ہے اور بدلی ہوئی صورتحال میں سیکورٹی کو کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور مسائل میں بنیادی اہمیت پاکستان کو حاصل ہے. کیا پاکستان اس صورتحال کو عہدہ برا ہو سکتا ہے, اس کو پورا کر سکتا ہے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. یہ سمجھیے کہ خطے کی صورتحال بدل رہی ہے اور پاکستان کے لیے اہم رول ایک تفویض ہونے والا ہے. اہم اس لیے کہ وہ رول اس کا تعلق سیکورٹی کے معاملات سے ہوگا. اسی لیے ہمارے آرمی چیف وہاں ہیں. وہ اس خطے کی سلامتی کے لیے پاکستان جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کتنے حد تک کامیاب ہوتا ہے کتنے حد تک نہیں, یہ بہت ضروری ہے. آپ یہ تمام صورتحال جو جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ خطے کی صورتحال کیا بلکہ دنیا کی صورتحال بڑی تیزی سے بدلتی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں, ہر آنے والے دنوں میں ایک نئی چینجنگ نظر آ رہی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی نیا بلاک تو نہیں بن جائیں گے, کچھ ملک اکٹھے تو نہیں ہو رہے, بلاک سسٹم تو نہیں بن رہا جن میں پاکستان بھی کہیں نہ کہیں کسی بلاک میں سٹینڈ کرے گا؟ نہیں, بلاک نہیں بن رہے. ایک طرح کا نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے. وہ نیو ورلڈ آرڈر بنا تھا کے بننے کے بعد اور جس سے دنیا چل رہی ہے. اب دنیا ایک دوسرے کے ملکوں پہ حملے کر کے قبضہ نہیں کرتی اور اس کے لیے ایک خاص ایک میکینزم بنا لیا گیا ہے. اس طرح آنے والے دنوں میں مڈل ایسٹ کے لیے خاص طور پر ایک میکینزم بنے گا. اس میں ہم کیسے فٹ ہوتے ہیں, ایران کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں, خود افغانستان کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں, چین کے ہم صحیح سمت پہ کھڑے ہوتے ہیں یا غلط سمت پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں. اچھا, سفارتی تعلقات میں تو میر صاحب سب سے پہلے اپنے ظاہری بات ہے ہر ملک کے اپنا مفادات ہوتے ہیں جس میں سیکیورٹی کو دیکھا جاتا ہے, آپ کی ٹریڈ کو دیکھا جاتا ہے, یعنی کہ ان کو پریور سطح پر رکھا جاتا ہے. پاکستان اس حوالے سے کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے یہ تمام صورتحال میں؟ دیکھیں, خطے کی صورتحال میں نے کہا کہ بدل رہی ہے. بالکل بدل رہی ہے. ٹھیک ہے. بدلنے کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو سعودی عرب میں ذریعے اور ایران کے ذریعے یوز کیا تھا, اب امریکہ کی جو ہماری ٹینک ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہے. صحیح. وہ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن آئے اور امریکہ خام خاص کے معاملات میں پھنسنے کے بجائے اپنے آپ کو الگ رکھے, اپنے مفادات کا تحفظ کرے, بہتر ہے. لیکن مفادات کے تحفظ کے علاوہ اور کچھ کر سکنا شاید بس میں نہیں ہے. صحیح ہے. میر صاحب میں آپ سے کلوزنگ ریمارکس لینا چاہوں گا. کلوزنگ ریمارکس یہ ہیں جی, بڑے امپورٹنٹ معاملات ہو رہے ہیں, چل رہے ہیں. افسوس کہ آج ہم صرف آڈیو لنک پہ بات کر سکے, لیکن ان باتوں کے پیچھے بہت سی حقائق تھے, بہت سی باتیں تھیں جو آپ نے سنی. ہم کسی اور کی رائے بھی نہیں لے سکے, میں ہی بولتا گیا اور لیکن میرے خیال میں بہت سی باتیں لوگوں تک پہنچ چکی ہیں. چلیں جی, نیکسٹ ہوتی ہے ملاقات تو بہت سی دوسرے لوگوں کی بھی رائے لیتے ہیں, دوسرے جو لوگ ہیں ڈفرینٹ اینگل سے بھی ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ کے بعد.